السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات سیٹھی کے ساتھ. میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھ صاحب، وہ ٹینا ثانی کا مجھے گانا یاد آ رہا ہے، کوئی بات کرو کوئی خوشبو جیسی بات کرو. مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ کے سامنے. کیوں؟ ڈائلاگ کا معاملہ دوبارہ کھولتے گا، آپ مجھے کہیں گے کوئی نئی بات اگر آپ نے پھر عمران خان کی بات کی تو میں اٹھ کے چلا جاؤں گا. نہیں، عمران خان کی نہیں، مذاکرات کی بات کریں گے ہم. اچھا، اب آپ وہ باریکیوں میں جا رہے ہیں نا. دیکھیں عمران خان مطلب ہے کہ عمران خان کا نام بھی نہیں لے سکتے، بات بھی نہیں کرنی، مگر کرنی بھی کرنی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ نہیں، نام بھی لیتے ہیں، ان کی بات بھی کرتے ہیں. اچھا. لیکن کیونکہ وہ مذاکرات کی بات اب نہیں کرتے اور اختیار انہوں نے مذاکرات کا محمود اچکزئی صاحب کو دے دیا ہے، تو تھوڑا سا ٹویسٹ آ گیا ہے مذاکرات ڈائلاگ کے معاملے پہ. سی ساؤ والی پوزیشن جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکی ہے دوبارہ. ہم نے آپ سے بہت بار اس سے پہلے سوال کیا کہ کیا بنے گا مذاکرات کا. کبھی حکومت بھاگ جاتی ہے، کبھی پاکستان تحریک انصاف نہیں مانتی. اب جو پچھلے ہفتے ڈیولپمنٹ ہوئی، جب ہم نے شو کیا تب تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ایک کانفرنس ہو رہی تھی اور ان کے پلیٹ فارم سے کچھ ڈیمانڈز سامنے رکھی گئیں، جس میں محمود اچکزئی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں اگر بانی پی ٹی آئی سے ہماری ملاقات کروا دی جاتی ہے. اس کے علاوہ 8 فروری کے حوالے سے کچھ انہوں نے لاہے عمل کا اعلان کیا. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے بھی ایکسٹینڈ کر دیا ہے دوستی کا ہاتھ کہ جی ہم بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں اگر آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے ہوں. رک جاؤ، یہ چوتھی دفعہ انہوں نے کیا ہے. ہاں، کچھ کہہ رہے چوتھی بار اور اختیار ولی صاحب کہہ رہے 7ویں بار. انہوں نے تو پورا دل کھول دیا. نئی بات تو نہیں ہے. ہاں، نئی بات ان کے بقول نہیں ہے. لیکن نئی بات یہ کہ اب یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے محمود اچکزئی صاحب یہ بات کریں اور ان کے ہمراہ دیگر پارٹیز بھی ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی اس میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایک پارٹی کو، دیگر پارٹیز بھی چھوٹی چھوٹی اپنی ریپرزنٹیشن رکھتی ہیں وہاں پر. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وزیر اعظم کی طرف سے دوبارہ مذاکرات کی پیشکش اس وقت کے بعد آئی جب عطا تارڑ صاحب نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اب ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات کریں. ذہنی مریض کا جب آپس میں وہ ایکسچینج ہوئے، القابات، تو یہ پریس کانفرنس ہوئی اور رانا ثناءاللہ کہتے جا رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں کرنے کے. ہاں، انہوں نے بھی پہلے کہا کہ کم از کم اس ٹویٹ کے بعد یا اس طرح کی لینگویج کے بعد نہیں، لیکن اب پھر سے وہ آ رہے ہیں اس طرف، تھوڑا سا ردم بن رہا ہے. تو اور نون لیگ کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، سعد رفیق صاحب، جیسے انہوں نے پچھلے دنوں اپنے والد کی برسی کے موقع پر ایک تقریب کا انعقاد کیا. برسی کی تقریب تھی، اس میں انہوں نے جرنلسٹ کو بھی انوائٹ کیا اور انہوں نے نواز شریف صاحب سے کہا کہ آپ انیشیٹ کریں. تو مطلب ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ اشارے آ رہے ہیں کہ ہم تو تیار ہیں، مگر سملرلی کچھ گورنمنٹ کے اسپوکسمین ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. معافی کے بغیر، معذرت یا ندامت کے بغیر، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. تو پی ٹی آئی میں بھی تو 2 یا 3 چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. وہی اس میں 2 یا 3 چیزوں میں نئی انٹری ہے نیشنل ڈائلاگ کمیٹی جو فواد چودھری صاحب کی. اور نیشنل ڈائلاگ کمیٹی از فل آف نان اینٹیز، نیدر ہیئر نور دیئر. نہیں، ایسا بھی نہیں ہے سیٹھی صاحب. محمود مولوی صاحب ہیں، عمران اسماعیل صاحب ہیں، سب فارغ لوگ ہیں. فواد چودھری صاحب، ارے وہ کہہ رہے ہمیں غیر معمولی کامیابی ملی ہے پچھلے 3 ہفتوں میں. اچھا، ہاں جی، واہ. ہاں جی، کوٹ لکھپت کے دروازے ان کے لیے کھلتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، عیادت کرتے ہیں. اڈیالہ کے لیے اتنے کشٹ کرنے پڑتے ہیں ملاقات کے، لیکن کوٹ لکھپت کے لیے نہیں کرنے پڑتے. تو پھر ان کو کیا تیر مارا انہوں نے اگر وہ چلے گئے ہیں کوٹ لکھپت؟ تو وہ وہاں شاہ محمود قریشی صاحب سے بات چیت کر رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب اور دیگر اسیران کی رہائی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. اور اب تو اگلے مرحلے میں صدر سے، وزیر اعظم سے، مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں فواد چودھری صاحب. ان کے ارادے اپنی جگہ پہ، اگر ملاقات ہوگی تو دیکھی جائے گی. کیا دیکھی جائے گی؟ وہ یہی کہیں گے، وہ کہیں گے جی ہم نے ان کی بات سن لی ہے. اور مگر آئی وڈ بی سرپرائزڈ فرینکلی، پرائم منسٹر کے ایڈوائزرز جو ہیں، آئی وڈ بی سرپرائز کہ اگر وہ فواد چودھری اور ان کے یہ 3 ممبر کمیٹی کو وہ مل لیں. آئی تھنک اس سے پرائم منسٹر از ابو، کسی کو نامینیٹ کر دیں ان کو ملنے کے لیے اگر کرنا ہی ہے تو. آئی وڈ بی سرپرائزڈ. بٹ اگر کرتے ہیں تو چلو بڑی اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ملنے میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا. وہ سیاستدان کہتے ہیں نا کہ ہمارے دروازے سب ہر وقت کھلے ہوتے ہیں. مگر بات یہ ان کی حیثیت کیا ہے، یہ تم بتاؤ نا، ان کی کیا حیثیت ہے؟ حیثیت تو بن جاتی ہے جب بھی آپ نے برج بننا ہو 2 پارٹیز کے درمیان، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گنجائش تو پیدا ہو ہی جاتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے پہلا قطرہ بنتا ہے. آپ کا خیال ہے یہ انہوں نے ایک دن رات کو اٹھے ہیں، خواب آئی ہے کہ جی اب چلیں اور جا کے کر لیں؟ نہیں، ایسا تو نہیں. اور آپ کا خیال ہے کہ پھر یہ اٹھ کے آ گئے ہیں اور یہ بیان بازی شروع ہو گئی ہے اور دروازے کھلنے شروع ہو گئے ان کے لیے؟ تو پھر کیا آپ کا کیا خیال ہے یہ کیوں ایکٹیو ہو گئے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یا تو یہ ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو سب سے پہلے بھاگے تھے چھوڑ کے اور اس کے بعد معذرت بھی کی تھی کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، یہ ہوا وہ ایسے ہی ہے نا. تو یہ پھر ان کو کس نے کہا کہ چلو یہ شروع کرو ایک دفعہ پھر تسی؟ اور ان کے رستے بھی کھل رہے ہیں، ان کے لیے دروازے بھی کھل رہے ہیں. یہ معنی خیز ہے. لیکن اس سے پہلے
وہ چیز جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے آئی، جب عمران خان صاحب نے ایک طرف تو مذاکرات سے انکار کیا، دوسری طرف اختیار بھی محمود اچکزئی صاحب کو دے دیا. تو اب یہ بتائیں کہ آپ حیران نہیں ہوئی تھی یہ جب اختیار دے دیا؟ اچکزئی صاحب تو ہمیشہ ہارڈ لائن لیتے تھے. اچکزئی صاحب عمران خان کے بعد سب سے زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پولیٹیشین. اچھا، ان کے بعد مجھے لگا وہ پہلے سے تھے. نہیں، وہ تھے پہلے سے ہی، مگر اب کیونکہ خان صاحب فرنٹ فٹ پہ آئے ہوئے ہیں اور تو ان کو تھوڑا سا نمبر 2 پہ لے آئے ہیں. تو اور ان کو اب یہ ان کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ مذاکرات کی کریں گے، ہم تیار ہیں پارلیمنٹ کے اندر کرنے کے لیے. تو پھر آپ سوچ ہی لیں کیا ہو رہا ہے. اور دیکھیں انہوں نے یہ بات کی کہ نئے میثاق کی ضرورت ہے، اگر حکومت ہاتھ آگے بڑھائے تو میں اس میثاق کے اوپر عمران خان کے سگنیچر لے لوں گا، ان سے اپروول لے لوں گا اڈیالہ جا کے. میرا یہاں سوال یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ چلتا ہے، ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی سمجھ لیں، نئے چارٹر کی بات کی جا رہی ہے. یہ ایسا نیا چارٹر بنے گا ہی نہیں، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. کیونکہ اس کے اندر ہمیشہ کوشش پی ٹی آئی کی ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا جائے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شہباز شریف صاحب اس کا حصہ بنیں گے کسی ایسے ڈاکیومنٹ کا جس میں اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کیا جائے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. تو بات وہاں رہ جائے گی. باقی یہ ہے کہ جی ہاں ہم چاہتے ہیں جمہوریت ہو، یہ ہو وہ ہو، اور جنرل ٹرمز وہ تو ہو ہی سکتا ہے، دیٹس ناٹ اے بگ ڈیل. مگر اس کے ساتھ ان کو کیا ملے گا؟ پی ٹی آئی کو کچھ بھی نہیں ملے گا. میں آپ کو بتاؤں، گورنمنٹ کا موقف جو ہے نا وہ بیسکلی 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی خان صاحب کو کنوکشن ہوئی ہوئی ہے، ان کی آپ بات مت کریں، پہلی بات. ان کی مجبوری ہے کہ اس کے بغیر کوئی بات نہیں بنتی. ہاں، لیکن اب کی بار انہوں نے مطالبہ نہیں کیا. ابھی چھوڑے نا، جب وقت آتا ہے تو مطالبہ ہو جاتا ہے نا. ابھی تو صرف اوپننگ کریٹ کر رہے ہیں نا. جب بیٹھیں گے تو سب سے پہلے یہ آئے گا. چل یہ میری بھی پریڈکشن ہے. نمبر 2، گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ آپ فارم 47 بند کریں. نانسنس. کانسٹنٹلی آپ اسٹیبلشمنٹ کو تو ٹھیک ہے آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں جی، آپ کہتے ہیں جی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے سوشل میڈیا یہ وہ. تو اب یہ 47 والی بات بھی تو بند کریں نا. مطلب کیا ہے کہ ہماری لیجٹمیسی کو ایکسیپٹ کریں. اچھا، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ 47 کی آپ بات بند کریں. مطلب یہ ہے کہ جو پچھلی الیکشن ہے تسلیم کریں دیٹ واز اے فری اینڈ فیئر الیکشن جس کی وجہ سے ریزلٹس آف دیٹ ور. تو یہ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے. جی. تھرڈ اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ اب ہم پورا 5 سال بیٹھیں گے. یہ چیزیں تسلیم کریں آپ. اچھا، کہ وی ایکسیپٹ دس. اور گورنمنٹ لکھوائے گی ان سے اگر یہ آئیں گے وہاں. اس لیے یہ وہاں آئیں گے ہی نہیں کیونکہ ان کا موقف تو یہ ہے نا کہ جی آپ کی گورنمنٹ ہی انلیجٹمیٹ ہے. ہمیں بتائیں اگر ہم عمران خان کی بات نہیں بھی کرتے تو ہمیں بتائیں اگلی الیکشن کب دیں گے آپ. یہ تو ہے مطالبات میں شامل، نئے انتخابات، نئے چیف الیکشن کمشنر. آپ فارم 47 کی بات نہیں کریں گے اس کا یہ مطلب ہے یو ایکسیپٹ دس گورنمنٹ، اٹ از لیجٹمیٹ گورنمنٹ اینڈ وی ول اسٹے فار دا فل 5 years. اچھا، آپ نے اگر کوئی بات کرنی ہے اباؤٹ ہاؤ دا نیکسٹ الیکشن ول بی ہیلڈ وہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے اوپر، وہ تو کب سے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے الیکشن کمیشن کے بارے میں مذاکرات کر لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں. پروسیجر ان کا بھی رہتا ہے نا. باقی وہ تو سب گورنمنٹ ہمیشہ تیار رہتی ہے اس چیز کے لیے، مگر یہ آتے نہیں ہیں ادھر. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں ہیں، دس از جسٹ ٹو کیپ دا بال ان دی ایئر، جو انگریزی کا محاورہ نا، بال رولنگ، بال ان دی ایئر، تاکہ سوچے کہ جہاں بال گرے گا کب گرے گا وہاں جا پہنچ کے اور کک مارے اور گول کے اندر چلی جائے. گیند یہ گراؤنڈ پہ اب گیند اگر آتا ہے تو وہ تو گورنمنٹ کے فٹ میں ہے نا. جی جی. تو وہ تو ان کو گیند ملے گا نہیں. گورنمنٹ تو اپنے لوگوں کو ادھر ادھر پھینکتی رہے گی، ان کے حوالے تو آئے گا نہیں، یہ تو گول میں جا ہی نہیں سکتے. اور البتہ اگر گیند ہوا میں ہے تو پھر کہیں بھی گر سکتا ہے. تو ان کی یہ کوشش ہے ٹو کیپ دا بال ان فلائٹ so that when and where it lands they are there and they can kick it to the goal post. That government will not allow. گورنمنٹ کی تکلیف یہی ہے کہ گیند کو یہ سارا وقت ہوا میں رکھنا چاہتے ہیں، اچھالتے رہیں. وہ اس لیے because خبر تو اسی کی بنتی ہے نا، کہاں گرے گا، کون آئے گا، ہیڈر ہوگا، فٹر ہوگا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. So I think the government basically says کہ سچ چھڑ دیو گلنا. اچھا. اور live and let live، چپ کر کے پارلیمنٹ میں آ کے اور کوآپریٹ. اینڈ آپ کو بالکل اجازت ہے بولنے کی، یہ کرنے کی، وہ کرنے کی، آگے بھی جو ہم نے چیزیں کرنی ہیں مل کے کر لیں. بی اے لوئل اپوزیشن، ناٹ اے ڈس لوئل اپوزیشن. اچھا. اپوزیشن کا رول تو یہی ہوتا ہے نا، لوئل اپوزیشن، لوئل ٹو دا سوشل کانٹریکٹ، لوئل ٹو دا سسٹم. تو یہ تو سسٹم کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں پھر لگے ہوئے ہیں. تو ایک طرف تو یہ، دوسری طرف یہ ہے کہ یہ خان صاحب کے جو ٹویٹس آتے ہیں، خان صاحب کی جو موقف ہے، جو افریدی صاحب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کی
بہن لے کے بیٹھی ہوئی ہے, اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کوئی جواب دیں گے یہ؟ کیا یہ پارٹی 3 حصوں میں سپلٹ اپ ہے؟ ایک حصہ جو ہے وہ کوٹ لکھپت ہے جی, جو تیار ہو گئے ہیں بات کرنے کے لیے, اور وہ رہائی چاہتے ہیں اپنی, اور شاید انہیں اس بات کا بھی احساس ہو گیا کہ عمران خان کی جو اگریسو اسٹریٹجی ہے وہ فیل ہو گئی ہے, وہ نہیں چل رہی. اور خان صاحب تو یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے نا جی. تو اب اسی لیے گورنمنٹ نے یہ بھی اناؤنس کر دیا کہ ابھی فوری طور پہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے ٹو میٹ خان صاحب. جی جی, فروری تک تو اس کا یہ مطلب ہے کہ گورنمنٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ آر سیئنگ کہ ٹھیک ہے باتیں ہم سے کریں نا, ادھر نہ جائیں آپ جہاں آپ کو کہا آپ نے نہیں جانا. آپ ہمیشہ ادھر جاتے ہیں, ادھر سے کوئی نئی گولی لے آتے ہیں آپ, اور پھر آپ شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, دیٹ ڈزنٹ ہیلپ. تو آپ نے اگر مذاکرات کرنے ہیں تو وہ جو سورس ہے اس کو بند کیا جائے نا, جو سارا کام خراب کرتا ہے. ٹھیک, تو یہ دس از واٹس گوئنگ آن رائٹ ناؤ. تو اب کوٹ لکھپت والے جو ہیں, فواد چودھری والے جو ہیں اپنے, اور اچکزئی صاحب جو ہیں, اب میں آپ کو بتاؤں اچکزئی صاحب از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو دی اسٹیبلشمنٹ. وہ ان کے جو فائل ہے نا اتنی موٹی ہے ان کی, ٹھیک ہے, ہی از آلویز بین سین ایز این اینٹی پاکستان نیشنلسٹ. اچھا, ٹھیک, اب وہ ہی از اے ون مین شو, سنسیئر آدمی ہے, ون مین شو. اچھا, وہ اب پی ٹی آئی کا سہارا لے کے اپنے ان کا اسٹیچر بڑھ رہا ہے. اچھا, خان صاحب نے ان کو ادھر بٹھا دیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے آپ. ادھر انہوں نے افریدی صاحب کو کر دیا, جس کا میں نے پہلے آپ کو ایکسپلین کیا تھا, ہارڈ لائن لینے کے لیے. سہیل آفریدی, افریدی صاحب تو ابھی بھی وہی لے رہے ہیں لائن. وہ تو فواد چودھری کی لائن مانتے ہی نہیں ہیں. ہاں, علیمہ نہیں مانتی فواد چودھری کی لائن. جی, تو فواد چودھری جو ہے پھر کس کی لائن لے کے آ رہا ہے؟ تو اس لیکن لیے I don't think this is going to go anywhere اچھا, because of all these divisions and all these issues. But anyway. ہاں, لیکن اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ بانی نے سارے اختیارات علامہ ناصر عباس کو دیے ہیں اور محمود اچکزئی صاحب کو دیے ہیں. تو محمود اچکزئی صاحب نے تو حکومت کی طرف ہاتھ بڑھا دیا ہے, اور دوسری طرف وزیر اعظم بھی آمادہ ہو گئے ہیں. تو کسی نہ کسی حد تک اگر بات چیت کے لیے ایک میز سجتی بھی ہے تو کیا وہ اڈیالہ کا دروازہ کھلوا سکے گی؟ اڈیالہ کا دروازہ کوئی نہیں کھلوا سکتا. یہ بدقسمتی ہمارے اس صورتحال کی کہ اڈیالہ کا دروازہ کھل نہیں سکتا. کوٹ لکھپت کے دروازے کھل سکتے ہیں, جب چاہیں آپ کھول دیں گے, بیکاز وہاں تو سارے لوگ جو ہیں وہ تو آلریڈی باغی ہو چکے ہیں اگینسٹ خان صاحب, اس لیے وہ تو کھول دیں گے. خان صاحب تو آئسولیٹ ہو گئے ہیں اس وقت, سوائے ان کی بہن کے. باقی لوگ جو ادھر ادھر سے گھوم رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیسے لوگوں کو اکٹھا کریں گے, کیسے ٹکر لیں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. کہنا تو بڑا آسان ہے, کرنا بڑا مشکل ہے. تو صرف صاحب ایسے میں پاکستان تحریک انصاف جو آپ نے کہا کہ وہ کبھی بھی اپنے سٹانس سے نہیں ہٹ سکتی, کیونکہ یہی سٹانس اس کو پاپولر کیے ہوئے ہے. عمران خان صاحب کی جو سٹینڈنگ ہے ووٹ اس کی وجہ سے ہے. بٹ مین وائل اگر محمود اچکزئی صاحب عمران خان صاحب کے لیے کوئی زمین ہموار کرتے ہیں اور کوئی راستہ نکالتے ہیں تو یہ تو پی ٹی آئی کے لیے بھی فیس سیونگ ہے, اور اس کو اپروو کرنا یا اس کے ساتھ کھڑے رہنا علیمہ خانم صاحبہ کے بھی کام آئے گا اور عمران خان صاحب کے بھی کام آئے گا. اس رستے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ بات بنائی جا سکتی ہے. آپ نہیں بنائی جا سکتی نا, یہی تو آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے. آپ اسٹیبلشمنٹ کا ذہن پریکٹس کو پہچانتے نہیں آپ لوگ جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں ہوا میں. یہ پتہ نہیں, دس از وشفل تھنکنگ. اوکے, دس از وشفل تھنکنگ کہ کاش کو بات ہو جائے. یہ نا باہر جاؤ تو عمران خان کدوں باہر آ رہے ہیں, ہاں جی, وہ سارے لگے ہوئے اس امید کے اوپر کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا. ٹھیک, کوئی راستہ نہیں ہے. اچھا, یہ باتوں کے ساتھ خان نے باہر نہیں نکلنا. اچھا, خان کو کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا اور خان کسی کو ٹرسٹ نہیں کرتا. چلیں آپ دیکھیں اس میں تھوڑے سے اشارے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں اسد کیسر صاحب کہ اپنے لیے کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے, نہ ہی بانی کے لیے کوئی مطالبہ کیا, حالانکہ اس سے پہلے پہلا مطالبہ بانی کی رہائی کا تھا. عمران خان صاحب رہتے ہیں جیل میں, یا چلیں ان کو سب جیل میں کہیں بھی منتقل کر دیا جاتا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب رہا ہو کے پرول پہ باہر آ جاتے ہیں اور وہ سب کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھ جاتے ہیں. تو مائنس فارمولا ہم ایکشن میں دیکھیں گے. تو اس صورتحال میں کوئی عائشہ, there is no -1. PTI is Imran Khan, Imran Khan is PTI. شاہ محمود قریشی, فواد چودھری, neither here nor there. PTI میں ہیں تو they are here, PTI میں نہیں ہیں تو they are nowhere. کوئی -1 نہیں ہے. عوام ان کے لیے کھڑی نہیں ہے. عوام ایک ہی بندے کے پیچھے ہے. They is not behind any of these Johnnies. Okay? ان میں سے بڑے شریف لوگ ہیں. شاہ محمود جیسا شریف آدمی نہیں ہے, کوئی اس پہ شک ہی نہیں ہے. ٹھیک, بٹ دیکھے بیچارہ اس نے ساری عمر پالیٹکس آف ایجیٹیشن نہیں کی. آلویز اسٹیڈ کلوز ٹو دی اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک جی, تو جب تک یہ چل رہا تھا تو ٹھیک تھا, مگر اب یہ ہے کہ ہی از بین پشڈ انٹو اے کارنر. اب وہ جیلیں کاٹ رہے ہیں کیونکہ خان صاحب جو ہے وہ جیل کاٹ رہے ہیں, تو ان لوگوں کو بھی جیلیں کاٹنی پڑیں گی. اب بیچارے شاہ محمود تو مے کے حصے میں ان کا تو رول ہی کوئی نہیں تھا جی, اسی لیے تو ان کو ایکویٹ بھی کر دیا گیا. تو ہاں, مگر وہ پھر بھی رکھا ہوا ہے نا جیل میں. شاہ محمود جس دن میں آپ کو بتاؤں
اگر تو پی ٹی آئی نے زندہ رہنا ہے جی ایز اے پولیٹیکل فورس تو وہ خان کے پیچھے ہی ہو سکتی ہے. خان کا کوئی جانشین نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. علیمہ خانم کو بھی نہیں سمجھتے آپ؟ اچھا, اگر خدا نخواستہ خان صاحب سائڈ اسٹیپ ہو جاتے ہیں فار ون ریزن اور another اور از نو لانگر دا ہیڈ آف پی ٹی آئی وٹ ایور ریزن, پی ٹی آئی کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے جس کے پیچھے سب کھڑے ہو جائیں گے. یہ جو ساری عوام کھڑی ہے نا, یہ کسی ایک لیڈر کو نہیں مانتی, اسی لیے تو اتنے ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو ہیں, صرف ایک بندے کے پیچھے ہیں یہ. And that is why people talk about a cult of Imran Khan. Imran Khan is the sole spokesman and so on. تو یہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان سے جان چھوٹے. اچھا. اور پی ٹی آئی بالکل لائک ادر پولیٹیکل پارٹیز میدان میں آئے, بیکاز دے نو وداؤٹ عمران خان تو ووٹ کتنے بننا ہے, پھر کی ہوئے گا. پھر شاہ محمود اپنی کنسٹیٹیوسی جیت جائے گا, وہ فلانا ادھر سے جیت جائے گا, مگر سویپنگ شیپنگ تو کوئی نہیں ہونی, مینیجبل ہو جائے گا نا سارا. جی جی ٹھیک, پیپل ول سوئچ امیڈیٹلی ٹو واٹ از ان دیئر بیسٹ انٹرسٹ. اس وقت لوگوں کو پتہ ہے ٹو سپورٹ عمران خان از ناٹ ان دیئر بیسٹ انٹرسٹ, کیونکہ وہ تو جیل میں ہے, اس کا کوئی فیوچر بھی نظر نہیں آ رہا ہے سیاسی طور پہ, عوام پھر بھی ان کے ساتھ ہے. جی. تو اگر وہ فار ون ریزن اور ادر نہیں ہوتے تو پھر عوام تو پھر چلی جائے گی ٹریڈیشنل روٹس کے اوپر, کہ دیر از نو ون ٹو فالو اپ. رائٹ. پیپلز پارٹی کا بے نظیر تھی نا. جی. بے نظیر ہیڈ ٹو پے دا پرائس آف ہر لائف فار زرداری ٹو گیٹ دا ووٹ اینڈ دین بلاول. تو یہاں تو کوئی سچویشن ہے ہی نہیں ایسی. اینڈ دا سسٹر از ناٹ اے لیڈر. ابھی تک تو پولیٹیکل رول بھی نہیں ہے بقول پی ٹی آئی کے, بن بھی نہیں سکتا, وہ چیز ہی نہیں ہے جو کہ, اینڈ دیٹ از وائی خان یہ بھی نہیں چاہتا کہ جو ہائراکی ہے اس کی اس کے اندر علیمہ کا کوئی خاص رول ہو. وہ تو علیمہ نے خود رول اپنا بنانے کی کوشش کی ہے. اور میں آپ کو آج بتا دوں, بشریٰ بی بی ول نیور ایکسیپٹ علیمہ, نیور. اگر کوئی جانشین ان کا بننا چاہے گا تو وہ اپنی بشریٰ بی بی بننا چاہے گا, بیگم کو. بیگم. اوکے. سو آپ سمجھے کہ یہ چیزیں بڑی کنفیوژن ہے اس وقت, بٹ فار دوز آف اس ہو اینالائز دیز تھنگز از ویری کلیئر. ہاں. اچھا, ایک اوپننگ جو میں دیکھ رہی تھی وہ یہ کہ فیصل وابڈہ صاحب کا ٹویٹ آیا تھا سزا کے بعد, عمران خان صاحب کو جب سزا سنائی گئی تھی ان کے اہلیہ کے ہمراہ کیس میں, تو انہوں نے کہا قیامت ابھی باقی ہے. تو ایکچولی باقی کیسز کے جو مدر آف آل کیسز ہے وہ ابھی رہتا ہے, اور 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے فیض حمید صاحب کو بھی جو سزا دی گئی اس کے اینڈ پہ ایک لکھا گیا تھا جملہ جو مبہم سا تھا. تو میں یہ آپ سے اسی لیے جاننا چاہ رہی ہوں کہ جب ڈو اور ڈائی کا معاملہ آ گیا تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس سچویشن میں یہ سوٹ کرے گا کہ وہ ٹی ٹی اے پی کے اس پلیٹ فارم سے اپنے لیے کوئی سیف روٹ لے لے, سیف پیسج لے لے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ اس پیسج کو اختیار کرنا پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بھی بچائے گا اور اس کے جو اس وقت ریپیوٹ ہے وہ بھی؟ یہ تو آپ کا خیال ہے کہ یہ فواد چودھری کہاں سے لپک کے آ گیا؟ فواد چودھری کو ایکسپیل کر دیا گیا ہے. جی جی, وہ پی ٹی آئی والے تو نہیں مانتے, لیکن وہ کہتے ہیں میں ہوں. وہ جو مرضی کہیں, پی ٹی آئی تو ان کو نہیں ایکسیپٹ کرتی نا, رینک اینڈ فائل نہیں ایکسیپٹ کرتی جی, اور نہ ہی ان کی لیڈرشپ ایکسیپٹ کرتی. تو اب یہ کہاں سے لپک کے آ گئے یہ, اور وہ عمران اسماعیل, محمود مولوی صاحب کہاں سے آ گئے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے ہوا ہوگا. کیسے بتاؤں پھر؟ جی بتائیں. چوہری صاحب جو ہے نا, چوہری فواد, یہ چپ کر کے نہیں بیٹھتے, لپک ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, کوئی نہ کوئی تھیوری کوئی نہ کوئی فارمولا کچھ تو کرتے رہتے ہیں نا. یہ ایز اے جاب نا, اور بیچارے کیا کریں, وکالت تو ختم ہو گئی ہے, وکالت تو بھائی کرتا ہے. تو چوہری صاحب نے میڈیم لیول اسٹیبلشمنٹ ٹائپس کے ساتھ رابطے میں ہیں. اچھا, ہمیشہ سے ہیں بائی دا وے, اب آج سے نہیں, ہمیشہ سے ہے. اچھا, ان کی جو پاور جو تھوڑی بہت آتی ہے, جو ان کی کوئی حیثیت بنتی ہے, وہ اسی وجہ سے بنتی ہے کہ ہی ہیز این انٹو دا میڈیم لیول آف دی اسٹیبلشمنٹ. ہائی لیول نو, بٹ میڈیم لیول. اوکے, اور میڈیم سے میکسیمم اسٹیشن کمانڈر, اچھا, سیکٹر کمانڈر, ٹھیک, اس سے اوپر نہیں ہے ان کا. اچھا, یہ گئے ہیں ان کے پاس اچھا, کہ یار ساڈا بھی رول ہے, اسی بھی کریے کچھ, سانو بھی بچاؤ, اب ہم یہ رول ادا کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, ہم توڑ سکتے ہیں پی ٹی آئی کو, اب یہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. اوکے. تو یہ اس قسم کی ضرور انہوں نے بات کی ہوگی. آگے سے انہوں نے کہا ہوگا یار تسی کر سکتے ہو تو کرو, سانو کوئی اعتراض نہیں ہے, مگر آپ لوگ جا کے پھر بکری بن جاتے ہیں جب ادھر سے پریشر آتا ہے.
تو انہوں نے کچھ جا کے فرمولے شولے دیے, آپ ہمیں ایکسیس دیں, آپ ہمارا یہ کریں, یا پرول پہ رہا کریں, تو ہم سوشل میڈیا والوں کو کہیں گے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو باقی جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کو دھکیلیں پیچھے, اور ہم آگے کوئی آگے ہم جو اچھا بیانیہ ہے وہ آگے لے کے آئیں, ریکنسیلیشن کا بیانیہ, تاکہ آپ کے لیے جو تھریٹ پوز کی ہوئی پی ٹی آئی نے یہ کم ہو جائے. اچھا, تو اس کے تو آگے سے بندہ جو بیٹھا ہوگا وہ کہے گا یار سانو کی شور گو ہیڈ, تو ایکسیس تو دے دینا ذرا, ہم ذرا مل رہے ہیں جا کے, کر لو مل لو تم, نو واٹس اے پرابلم. تو بیکاز دیٹ سوٹس دی اسٹیبلشمنٹ نا, اگر کوئی ڈویژن ہو جائے پی ٹی آئی کے اندر تو اٹ سوٹس دیم, اگر ایسی کوئی باتیں لوگ کریں تو اٹ سوٹس دا گورنمنٹ اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ. اوکے, بیکاز یہ تو ریکنسیلیشن مینس ڈیفیوز ہو گئی, ڈیفیوز دا سچویشن نا. بیکاز دیکھیے اس وقت سب سے امپورٹنٹ کیا کور کمانڈرز کانفرنس میں کیا بات ہوئی ہے, وہ گٹھ جوڑ کی بات کی انہوں نے. وہ کہتے ہیں وی آر آن دا ورج آف ٹیک آف. اچھا, انہیں بڑا فخر ہے کہ پاکستان کو ہم نے سٹیبلائز کر لیا اور اب ہماری معیشت مستحکم ہوگی اینڈ وی ول فلائی. ٹھیک, اینڈ ویل بی گریٹ پیپل ٹو فلائی ود. رائٹ, اس کے بعد ہم نے یہی ڈسکس کرنا. اور آپ مہربانی کریں اور یہ شٹ اپ کال دیں ان سب کو جو کہ ڈی اسٹیبلائز کرنے لگے ہوئے ہیں. تو ان دس کانٹیکسٹ تو فواد چودھری اور یہ سب کو کہا گیا کہ آپ نے اگر کرنا کچھ تو کر لیں, ہم تو رکاوٹ نہیں کرتے. اچھا, بٹ ڈونٹ ٹرائی ٹو بی ایکسٹرا کلیور. اوکے, اف یو ٹرائی ٹو بی ایکسٹرا کلیور ویل کٹ یو ڈاؤن ٹو سائز. ٹھیک ہے. اور یہ پیغام جو ہے یہ ادھر افریدی صاحب کو بھی دے دیا گیا ہے. ہاں, وہ بھی سنا ہے کہ ملاقات کر سکتے ہیں. نہیں, وہ ایک گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے دھندن آتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, خان کی بات مانیں گے, علیمہ کی بات مانیں گے, اسٹریٹ موومنٹ کے لیے تیار ہیں, ہم ساری تیاریاں پوری ہیں. دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہاں اچھا صحیح صاحب تو بڑے ان کو اختیار دے دیا, ان کو خان نہیں لگایا, ان کو ہم نے اختیار دیا ہوا ہے, گو ہیڈ یہ ہوا ہے. تو یہ ڈبل ٹریک کے اوپر چل رہی پی ٹی آئی ایٹ لیسٹ کانشیسلی. اچھا, یہ ایک کانشیس ڈیسیجن ہے کہ ہم نے اپنی ہارڈ لائن رکھنی ہے مگر سافٹ لائن کو بھی اوپننگ دینی ہے. دس از پالیسی اسٹریٹجی. رائٹ. تو اب یہ ہے کہ بات آئی کہ اب چلیں یہ اسٹریٹ پاور تو اکٹھا نہیں کر سکتے, وہ تو اسٹیبلش ہو گیا نا کہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے, اب کوئی باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے, گولی کھانے کے لیے. اسٹریٹ پاور ہے لیکن شاید مینیج نہیں کر سکتے, وہ تو 26 نومبر دیکھتے ہیں. دیکھیے تھیوری میں اسٹریٹ پاور کی بات نہیں ہوتی نا, اسٹریٹ پاور کی بات پریکٹس میں ہوتی. اچھا, کل کو آپ کہیں گے جی سارا کے پی ان کے ساتھ ہے, مگر نکلتے لوگ 500, 1000, 2000. تو اسٹریٹ پاور تو 2000 سے نہیں ڈیمونسٹریٹ ہوتی نا, اسٹریٹ پاور تو 20,000 سے ڈیمونسٹریٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اینی وے. تو میں جو پوائنٹ میک کر رہا تھا کہ اچکزئی صاحب اب تھوڑی سی پارلیمنٹ کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ باتیں شروع ہوں, ایکٹیویٹی ہو, لیکن ان کو نوٹیفیکیشن ہی نہیں آیا اچکزئی صاحب کا. تو اچھا, تو ڈزنٹ میٹر نوٹیفیکیشن آیا نہیں آیا, وہ کہتے ہیں ہم آئی ایم دا لیڈر, میرے سے بات کریں. انہوں نے اپنے ایجنڈے کے اوپر کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور ادھر سے گورنمنٹ نے اپنے ایجنڈے کے اوپر کیا رکھا ہو. جی, وہی جو پہلے سے ہے وہی. گورنمنٹ کے ایجنڈے پہ تو آپ کو میں نے بھی بتا ہی دیا کیا ہے. 45-47 کی بحث ختم کریں, بحث ختم کریں, 5 سال دیں ہمیں, 5 سال دیں ہمیں, اور ڈی اسٹیبلائز نہ کریں, اور یہ ساری دھمکیاں شمکیاں بند کریں اور چپ کر کے بیٹھیں اور اپنے سوشل میڈیا کو زپ کریں. جی, بیکاز ہمارے چیف کو کانسٹنٹلی اٹیک کرتے ہیں, اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. آپ کا خیال ہے کہ یہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کی زپ کرنا؟ نو, سبھی ہاتھ اٹھا چکے ہیں. سلمان اکرم راجہ یہ اپنے اچکزئی صاحب کیا کریں گے بیچارے, اچکزئی صاحب کیا کریں گے, پہلے تو ان کا پرابلم تھا ان کو زپ کرنے کا, انہوں نے اپنے آپ کو زپ کر لیا ہے ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا پی ٹی آئی. ٹھیک ہے نا, مگر وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو نہیں زپ ہونے لگے. نہیں ہو سکتا. اچھا, تو اب بات یہ ہے اچکزئی صاحب باتیں کیا ہوں گی, یہ جائیں گے لے کے جی الیکشن کمیشن کے اوپر بات کر لیتے ہیں. گورنمنٹ کہے گی بالکل کرو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, مگر ان کی بات جو ہے وہ نہیں مانی جائے گی. جو بھی یہ کہیں گے نا میں آپ کو بتا دوں وہ نہیں مانی جائے گی. یہ کیا کہیں گے, یہ کہیں گے جی ہمارے ساتھ مل کے جو ہم کہیں گے اس کو آپ چیف الیکشن کمیشن لگائیں. گورنمنٹ کہے گی نہیں وہ تو ہماری رائٹ ہے ٹو ہیو دس تھنگ, پھر یہ فیصلہ ہوگا جی مشترکہ ہوگا, کمیٹی بنے گی, تو یار کہیں نہیں جائے گی, یہ بات چلتی جائے گی. گورنمنٹ نہ نہیں کرے گی اور ہاں بھی نہیں کرے گی, اور یہ لگے رہیں گے. دس از مائی پریڈکشن. مجھے نظر نہیں آ رہا کہ مذاکرات کے ذریعے اگلے سال یا 1.5 سال کے اندر کوئی نیا الیکشن کمشنر ود دی اوکے آف دی پی ٹی آئی آ جائے گا. آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ. ارے آپ نے سال 1.5 سال کی پیش گوئی کر دی. نہیں آئے گا. اچھا, نہیں آئے گا, تو نہیں آئے گا. اوکے, ٹو مچ ایٹ اسٹیک ہیئر. ہاں, تو آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ دانہ ڈال کے پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کرنے کی پالیسی چلتی رہے گی, اور ابھی بھی ویسا ہی دکھائی دے رہا ہے. وہ چلے گی, پھر بریک ڈاؤن ہو جائے گی, پھر چلے گی, پھر بریک ڈاؤن ہو جائے گا, پھر ایک دوسرے کے گلے پڑ جائیں گے, پھر شروع ہو جائے گا.
ہاں لیکن اس میں گورنمنٹ کو سیریسنس تھوڑی یوں دکھانی پڑے گی کہ کوٹ لکھپت میں جو قید ہیں لیڈرز ان کی پیرول پہ رہائی ہو جائے. کوئی پیرول پہ رہائی نہیں ہونی. اوکے چلو یہ بھی میں نے کہہ دیا. سیٹھی صاحب نے ایک ایک کر کے دیکھیے مجھے معلوم نہیں ہے, میں پولیٹیکل انالیسس کر رہا ہوں. انالیسس کے بعد دیکھیے جب پولیٹیکل انالیسس کرتے ہیں نا تو آپ سوچتے ہیں کہ اگر میں شہباز شریف جگہ پہ ہوں تو اور میں ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوں جی آن دا فیلڈ مارشل, اچھا ٹھیک, تو میں منہ نہ کھولا وداؤٹ فرسٹ چیکنگ ود دا فیلڈ مارشل, ٹھیک ہے نا. تو اب فیلڈ مارشل تو ان کو نہیں پتا کہ یہ جونیز جو ہیں ان کے پاس کوئی پاور وار نہیں ہے, ان کو پرول دینے سے کیا ہوگا. اچھا سمجھنے کی بات ہے نا, یہ پتے کی تو بات یہ ہے کہ ایک آدھ بندے کو کچھ ہو سکتا ہے. اے کہ سارے نو باہر کاٹ دیو, نو سر. ایک تو شاہ محمود قریشی ہو گیا, آدھا کون؟ نہیں اب ہو سکتا ہے شاہ صاحب نہ بھی ہوں, کسی اور کو کر دیں, مجھے کیا پتا. اچھا یہ تو وہ دیکھیں گے نا کہ جی اگر کرنا ہے اس کے فائدہ کیا ہے, نقصان کیا ہے. بیکاز ہوگا یہ کہ جس کو بھی نکالیں گے, یہ ہیز ٹو گیو سرٹن ایشورنسز. تو کیا ایشورنسز دینے کے قابل ہیں ان میں سے کوئی؟ یہ تو نہیں کہ یہ باہر نکل کے پھر شروع ہو جائیں گے کوئی ڈرامہ کرنا. اور یہ جو ٹریک ریکارڈ ہے جی, جیسے بشرا بی بی کو ٹریک ریکارڈ تو ان کا اچھا نہیں ہے نا. بہت سے لوگوں کو چھوڑا انہوں نے, ٹھیک ہے, جو وعدے کر کے گئے تھے, کوئی بھاگ گئے باہر اور جا کے پھر دغا بازی شروع کر دی, ٹھیک ہے نا, فرام دیئر پوائنٹ آف ویو آف دی اسٹیبلشمنٹ. دے بیٹریڈ اس. ہم نے تو ان کو وعدہ لیا تھا ان سے کہ اب یو ول بی گڈ بوائز. وہ گڈ بوائز, ہاں ہاں چلو جی جہاز سے چڑھا دو, گڈ بوائز نو بیگ بیہیو, انہیں جاندے سار جا کے چاقو کاٹ لے, ٹھیک ہے نا. تو اب ونس بٹن ٹوائس شائے, ایسے ہی ہے نا, محاورہ یہی ہے نا. ہاں, پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ وہ نرمی نہیں دکھائی جائے گی جو پہلے دکھائی گئی. ٹھیک, لیکن یہ ڈیفلیکشن سی چلتی رہے گی ایک, اور اس طرح سے تو اس لیے زیادہ توقع کرنا کہ پتہ نہیں, ہاں امیدیں نہ لگا کے بیٹھے. میں تو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتا یہ تو ہر روز ایک نئی ڈرامہ. چلے ہم سوچ رہے تھے کہ جو نئی انٹریز ہوئی ہیں ان کی بابت بات کر لیں. محمود اچکزئی صاحب کیا رول پلے کر سکتے ہیں, کس حد تک کر سکتے ہیں, وہ آپ نے بتا دیا کہ اسٹیبلشمنٹ پرائم منسٹر صاحب کسی کو نامینیٹ کر دیں گے, اگر زیادہ انہوں نے کہا نا ہاں تو کر دیں گے, نکلنا کچھ نہیں ہوگا. میں تو انداز. ٹھیک ہے, ایک اور مشق ہو جائے گی, جیسے پچھلے سال کے آخر میں بھی ہم نے ایک مشق دیکھی مذاکرات کی, تو ایک اور مشق ہو جائے گی. یعنی نئے سال کے آغاز پہ ہمیں کوئی بریک تھرو فی الحال پاکستان تحریک انصاف کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے کو نہیں مل رہا.